بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر آپ کی سال دوم کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ غزل سے ہے، اور آج کے شاعر ہیں ناصر قاسمی۔ ناصر قاسمی کی غزل نمبر 1 ہم نے شروع کی تھی، اور آج ہم اسی غزل نمبر 1 کو مکمل کریں گے۔ ناصر قاسمی کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہجرت کا دکھ ہے کہ تقسیم برصغیر کے بعد جب لوگ اپنے نئے وطن ملک پاکستان کو ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو جو راستے میں انہیں صحبتیں کاٹی، جو قربانیاں دی، جو ان پہ مظالم ہوئے، ان سب کی یاد شاعر کے دل سے نہیں جاتی۔ وہ جلتے ہوئے گھر انہیں یاد ہیں، وہ کٹتی ہوئی گردنیں انہیں یاد ہیں، وہ لٹتی ہوئی عزتیں اور مسمار ہوتی ہوئی جائیدادیں، وہ غم انہیں نہیں جاتا، اور یہ شاعر کی شاعری میں ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں مجازی عشق کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ تو جس شعر میں بھی آپ یہ جتنے رنگ دیکھیں وہ آپ سب تشریح میں لکھیں گے۔ غزل کے ہر شعر میں ایک نیا خیال ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے ہر شعر کو اس طرح سمجھنا ضروری ہے۔ تو 3 اشعار ہم نے پڑھے تھے۔ شعر نمبر 4 ہے ناصر قاسمی کی غزل نمبر 1 کا: تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ خاموشی مراد ہے خاموشی۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو شریک سخن سے بات کہ تم سے بات چیت ہوتی ہے یا نہیں، تو میری بات چیت میں گفتگو میں شامل ہے کہ نہیں۔ تو اس شعر میں شاعر محبوب کی جدائی کے باوجود اسے اپنے پاس ہی محسوس کرتا ہے، تنہائی میں ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہے۔ دن بھر تو انسان اپنے دندوں میں کام کاج میں گزار دیتا ہے، لیکن دل ڈلنے کے بعد جب شام شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد رات کا اندھیرا اور تنہائی، یہ ماضی کی یادوں کو لانے کا سہارا بنتی ہیں۔ تو ایسے میں شاعر جب تنہا ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے محبوب کی یادیں آتی ہیں، اور ان یادوں میں وہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے۔ تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ مجھ سے تو بات نہیں کرتا، مجھ سے تیری بات چیت نہیں ہوتی نہ صحیح، لیکن تیری خاموشی جو ہے وہ میرے ساتھ ہم کلام ہے، کہ تو چپ رہ کے بھی ایسا لگتا ہے کہ تم سے باتیں ہو رہی ہیں۔ محبوب کے نہ بات کرنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا اپنا سنگ دلانہ رویہ، اس کی بے اتنائی، اس کی بے پرواہی کی طبیعت، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ بات نہیں کر رہا۔ دوسرا یہ کہ سنگ دل زمانہ بھی حائل ہے، زمانے کے پریشر دباؤ میں آ کے بھی وہ سے بات نہیں کر رہا۔ محفل میں رقیب اور دوسرے لوگوں کی موجودگی کا دباؤ بھی ہے۔ اس طرح سے تو کوئی بھی وجہ ہو، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب خاموش ہے، مگر چاہنے والے اس خاموشی میں بھی ایسا لگتا ہے کہ اپنے محبوب سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایکچولی چپ جو ہے، خاموش رہنا، یہ بھی شاعر ہی کہتے ہیں کہ ایک گفتگو کا انداز ہے جس میں ہونٹ نہیں ہلتے لیکن آنکھیں باتیں کرتی ہیں۔ تو خاموشی ایک زبان ہے، ایک انداز کلام ہے جو عام اظہار خیال سے کہیں بلند اور کہیں جامع ہے۔ اس سے شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تیری خاموشی بھی مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ خاموشی میں وہ ماضی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں میں تم سے باتیں کر لیتا ہوں۔ تو شعر کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم جدائی میں محبوب کا تصور قائم ہے،
اور عاشق سے اس کا تصور جو ہے اپنے عاشق سے باتیں کر رہا ہے، اور خود کلامی کی کیفیت ہم کلامی بنی ہوئی ہے، تو وہ اپنے آس پاس ہی محسوس کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ محبوب کہیں دور نہیں گیا بلکہ اس کے ارد گرد ہی موجود ہے، تو اسی پہ وہ اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے، اطمینان محسوس کر رہا ہے۔ یہ خیال دراصل اس کو ایک حقیقت کی طرف راغب کرتا ہے کہ انسان اکیلا ہونے کے باوجود بھی اکیلا نہیں ہوتا، اور یادیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، اور جب وہ تنہا ہوتا تو گزرے ہوئے وقت کی پرچھائیاں جو ہیں وہ اس کے پردہ ذہن پر آتی ہیں، اور چہرے جو ہیں انسان کی تنہائی کو محفل میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ماضی کی یادیں ہیں جو وہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے چاہے بات نہیں کر رہا لیکن تیری خاموشی مجھ سے بات کرتی ہے، مطلب یہ کہ اپنے آس پاس اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو مومن خان مومن کا ایک شعر ہے جس کے بارے میں اسد اللہ خان غالب نے کہا تھا کہ کاش مومن مجھ سے میرا سارا کلام لے لے اور یہ ایک شعر میرے نام کر دے۔ اتنا پسند آیا تھا غالب کو۔ شعر کیا تھا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے ریفرنس کے لیے آپ شعر لکھ سکتے ہیں، شعر نمبر 4 کے۔ اس کے علاوہ کوئی ریفرنس آپ لکھنا چاہیں شعر نمبر 4 کے لیے تو شاعر کہتا ہے کہ تیرے فراق کی راتیں کبھی نہ بھولیں گی، تیرے فراق کی راتیں کبھی نہ بھولیں گی، مزے ملے انہی راتوں میں عمر بھر کے لیے۔ تو فراق بھی جدائی کو کہتے ہیں۔ تو شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو تجھ سے جدائی کا موسم تھا اس میں جو راتیں تھیں، راتوں میں تنہا تھا، میں اکیلا تھا، تم سے جدا تھا، وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ کیوں کہ اس میں ایک بہت لطف تھا، مزہ تھا۔ ایکچولی عشق میں، محبت میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ جو دل کا درد، دل کی چوٹ ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ علاج بن جاتا ہے، اس میں ایک لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور شاعر جو ہے جب اس کا عادی ہو چکا ہے اس دکھ کا، اس تکلیف کا، اب وہ یادیں نہ آئیں، وہ دکھ نہ ملے تو بے چینی ہوتی ہے۔ تو شاعر کو اس دکھ میں ایک مزہ آتا ہے، تو وہ جب بھی تنہا ہوتا ہے محبوب کی یادیں آ جاتی ہیں، یادوں میں وہ اس سے باتیں کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کا محبوب اس کے آس پاس ہی ہے۔ تو ایک اور شعر فیض احمد فیض کا اسی ریفرنس کے لیے کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ تو یہ بھی فیض نے بھی اسی خیال کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ ہے جب تو میرے ساتھ نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہوا کہ تو میرے ساتھ نہ ہو، اور تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں محسوس کرتا ہوں، اور 100 سینکڑوں بار شکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، سینکڑوں شکر ہے کہ اب میری کوئی بھی رات جدائی کی رات نہیں ہوتی، میں تنہا نہیں ہوتا، میں تجھے اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ شعر نمبر 4 آپ نے اس کی تشریح سنی۔ اب غزل نمبر 1 ناصر کاظمی کی، اور شعر نمبر 5 ہے کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ آج جب غزل پڑھیں گے تو پوری غزل پڑھ کے تو لگتا ہے کہ ہر شعر کا دوسرے شعر سے ایک تعلق قائم ہے، اور ایک تسلسل ہے جو تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے، وہ چلتا جا رہا ہے۔ تو گئے وقت کو آواز دے رہا ہے شاعر اس شعر نمبر 5 میں، کہ کہہ رہا ہے کہ خوبصورت یادوں میں کھو کر وہ اپنے محبوب کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ تو شعر نمبر 4 میں تو اس نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوتا بلکہ تیری خاموشی جو ہے اس سے بھی
تم سے ہم کلام میں ہوتا ہوں، ہم کلامی ہوتی ہے۔ اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب محبوب کی آواز سنائی دے رہی ہے وہ کمرے میں اکیلا، گھر میں اکیلا، لیکن محبوب کی یادیں جو آتی ہیں تو اس میں یادوں میں وہ محو ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ محبوب اس سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اپنے محبوب کی بات جو ہے وہ بھی اس کو آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ یادیں جو ہیں اس کے شاندار ماضی کا سرمایہ ہے۔ کسی بھی عاشق کے لیے جو اس کا گزرا وقت ہوتا ہے، وہ تنہائی کے لمحوں میں، جدائی کی راتوں میں، وہ اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اور وہ انہی کے سہارے وقت کاٹتا رہتا ہے، اور اپنی ساری زندگی بھی ان یادوں کے سہارے وہ کاٹ دے تو اس کے لیے مشکل نہیں۔ اور جو اداسی و تنہائی میں اس کے لیے دل کا باعث تسکین کا، دل کے لیے تسکین کا باعث بنتی ہیں، اطمینان سکون کا باعث بنتی ہیں، وہ محبوب کی یادیں ہیں۔ تو شاعر اس شعر کے لیے کہہ رہا ہے، شعر نمبر 5 کے ریفرنس کے لیے، کہ دن بھر تو میں دنیا کے دندوں میں کھویا رہا، دن بھر تو میں دنیا کے دندوں میں کھویا رہا، جب دیواروں سے دھوپ ڈھلی تم یاد آئے۔ تو یہ بھی ناصر کاظمی کا ہی شعر ہے، جب دیواروں سے دھوپ ڈلی، مطلب کہ جب دن کا جو اجالا ہے وہ آہستہ آہستہ شام کے اندھیروں میں ڈلنا شروع ہوتا ہے، جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ جب دیواروں سے دھوپ ڈلی تم یاد، کہ جب وہ دھوپ ختم ہوئی، سورج غروب ہونا شروع ہوا، شام ہو گئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، تو وہ دن کے جو دھندے تھے، مصروفیت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب میں بالکل تنہا ہوں اور تیری یادیں مجھے آن گھیرتی ہیں۔ ان یادوں میں کہہ رہا ہے کہ تیری آواز آ رہی ہے ابھی، اور یادوں کے بے نشان چیزوں سے، ایکچولی یادیں جہاں ہوتی ہیں وہ جگہ کا کوئی نام نہیں ہے، اس کو جزیرہ کہا ہے، اور جزیرہ آپ کو پتہ ہے ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی آسانی سے پہنچ نہیں پاتا، جو وہاں پہ ہے وہی ہے، کیونکہ ایک زمین کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے، درمیان میں وہ ہے جزیرہ، تو وہ جزیرے پہ کہہ رہا ہے کہ وہ جزیرے کا کوئی نشان نہیں ہے، لیکن وہاں سے یادیں، مطلب دل جو ہے، ایک انسان کا دل جو ہے، جو مرکز ہے، سینٹر ہے، وہ اس میں تیری یادیں رچی بسی ہیں، اور وہ جو ہے وہ وہاں سے مجھے تیری آواز سنائی دیتی ہے، تیری میٹھی میٹھی سریلی آواز، جب تم اس سے کبھی ہم کلام ہوتا تھا، وہ اب بھی میری یادوں میں رچی بسی ہے، اور میں اسے یاد کرتا ہوں، اسے محسوس کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ تو شاعر اب محبوب کی بے تعلقی، دوری اور فراق نے اس مسرت پر مسر محفل کو ویران کر کے رکھ دیا۔ تو ایک تو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ تیری آواز آ رہی ہے، تو دوسرا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر اب واقعی تنہا ہے، اس کا محبوب اس کو چھوڑ چکا ہے، اب اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس سے کوئی ملاقات نہیں ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہوتی، تو اب وہ اپنی یادوں کے سہارے اپنے دل کو سلی دیتا ہے، اور اسی یادوں کے سہارے جو ہے وہ اپنی زندگی کاٹ رہا ہے، جو کہ اس کے لیے ماضی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو اس طرح سے شاعر جو ہے وہ ماضی میں رہ رہا ہے۔ تو ماضی میں رہنا جو ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کی جو سوچ ہے وہ زیادہ تر ماضی میں رہتا ہے۔ تو ماضی میں رہنے والے جو لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ناسٹیلجیا ہو گیا ہے۔ تو ناصر کاظمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو تنقید کار یہ کہتے ہیں کہ ناصر کاظمی ناسٹیلجیا کا شکار تھے۔ ناسٹیلجیا کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو ہر وقت ماضی میں کھویا رہے، اور شخص میں ماضی کی تڑپ اور ماضی کی جو بے چینی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ حال کی بجائے ماضی میں خوش رہتا ہے۔ تو ایسا شخص دوسرے نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، اور شاعر تو ویسے بھی باقی لوگوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے، تو اس پہ دل پہ گزرنے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی جو دکھ ملتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اس کا اثر، اس کی تاثیر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور شاعر آہستہ آہستہ اسی تاثیر کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتا ہے، اور اسی میں خوش ہونا شروع ہوتا ہے، اس کو اسی میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے شعر نمبر آپ نے 5 دیکھا کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے، اس کے لیے آپ اور ریفرنس لکھیں کہ غم دوران
कशाकश तो बहुत की लेकिन, गम दौरा ने कशाकश तो बहुत की लेकिन, याद उनकी दिल हसरत से बुलाई ना गई, याद उनकी दिल हसरत से बुलाई ना गई। तो इसमें भी देखें इसकी जो आप रेफर लिखें थोड़ी सी वजाहत कुछ लाइनें सतर लिखेंगे तो आप लिखें गम दौरा ने कशाकश तो बहुत की लेकिन, गम दौरा ज़िंदगी गुजारने के लिए 100 किस्म की मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अपने सांसों को चलाते रहना, अपने रूह और जिस्म के ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए इंसान को तगोदो करना पड़ती है, जो कोशिश करना पड़ती है। कह रहा है उस गम दौरान तो मुझे बहुत तुम्हारे याद भुलाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन याद उनकी दिल हसरत से बुलाई ना गई। लेकिन ये दिल है जिसमें कि कभी आरज़ुएँ और तमन्नाएँ उठती थी, अब वो हसरतें बन गई हैं। तो ऐसा इसमें हसरतें ही हसरतें हैं कि दिल हसरत से बुलाई ना गई, लेकिन फिर भी याद जो है तुम्हारी नहीं, क्योंकि दिन भर तो अपने काम का बिजी, लेकिन जब भी तन्हा होता है तो यादें आन घेरती हैं। ठीक है, अब शेर नंबर 6 की तशरीह हम करेंगे। शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में ज़िंदगी तुझको ढूंढती है अभी, शहर की बेचराग गलियों में ज़िंदगी तुझको ढूंढती है अभी। तो शायर ने बेचराग गली कहा है, बेचराग अंधेरा, अंधेरा अलामत उदासी की, तन्हाई की, वीराने की, कि जो भी वीरान जगह है वहाँ पे चिराग नहीं होता, वहाँ पे रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो शहर की बेचराग गलियों में। अब शायर को महबूब की जुदाई के बाद अपने शहर की गलियाँ वीरान लगती हैं, उसमें उसे लगता है कि उदासी ने डेरे डाल लिए हैं, ज़िंदगी तुझको ढूंढती है अभी। अब शायर अपने ज़िंदा रहने का जवाब ढूंढ रहा है। तो वैसे तो किसी की जिसको इंसान चाहता है उससे जुदा हो जाए तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो शायर कह रहा है कि ज़िंदगी तुझको ढूंढती है अभी। तो एक तो ये कि नासिर, आप देखेंगे नासिर काज़मी के यहाँ नुदरत ख़याल और जिद्दत फ़िक्र है, नुदरत ख़याल और जिद्दत फ़िक्र है, वो इसे शायरी की दुनिया में एक मुनफरद मुकाम अता करती है नासिर काज़मी को। महबूब के बगैर सारा शहर उजड़ा हुआ लगता है और वीराना लगता है। वो महबूब की तलाश में जो खो गया, उससे जो दूर हो गया है, उसके चले जाने से उसको लगता है कि उसका शहर बेचिराग हो गया, बिल्कुल वीराने जैसा हो गया है। मगर शायर फिर भी मायूसी नहीं है, महबूब की तलाश का सफ़र उसने जारी रखा हुआ है। अब इसमें एक ये इश्क़े मजाजी की आप बात करेंगे, अपने महबूब से जुदाई का गम दुख है, और दूसरा इसमें एक और आप पस मंज़र ये पेश कर सकते हैं कि नासिर काज़मी ने ऐन जवानी में अपना सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ लुटाकर आग और खून का दरिया पार किया। तो नासिर काज़मी की ज़िंदगी में हिजरत का दुख है कि हिजरत के वक्त जो तकसीम बरसगीर के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान अपने नए वतन में आने के लिए वहाँ से उन्होंने सफ़र पैदल सफ़र, खच्चरों पे, घोड़ों पे, कभी ट्रेन पे, तो जो जुल्म उन पे हुए हैं कि जो सिख थे वो रास्ते में पूरी ट्रेन को तहे तय कर देते थे, जो काफ़िले पैदल आते थे उनको रास्ते में ही काट देते थे। बहुत कम खुशकिस्मत लोग छुप छुपा के अपनी जान बचा के वो इस वतन में पहुँचे हैं। तो एक तो वो हिजरत का दुख है कि हिजरत की उन सोबतों ने जो बच के यहाँ पहुँचे, उनके दिल में पाकिस्तानियत के जज्बे को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया, हुब्बुल वतनी का जज्बा ज़्यादा पुख्ता हो गया। जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, कुछ ना कुछ कुर्बान किया, लुटाया है, उनसे पूछें इस वतन की सरज़मीन की कीमत क्या है, तो वो उनके दिल में वो जज्बा और ज़्यादा रासख हो जाता है। तो शायर के दिल में भी ऐसे ही है। तो पाकिस्तान के 2.5 सालों में तो एक सूरत हाल बड़ी मायूस कुन थी, क्योंकि अभी इंतज़ाम पूरा चलाना मुल्क का, बहुत सारे इदारे प्रॉपर काम नहीं कर सकते थे, बहुत सारे वसाइल नहीं थे। तो अब जो कायदीन थे जिस तरह भी है जैसे तैसे करके उन्होंने मुल्क को चलाया,
تو اب تو وہ قائدین بھی نہیں رہے، اب وہ بھی چلے گئے ہیں، اور شاعر کو لگتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بے چراغ ہو گیا ہے، اب اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رہا، اب جو ہے کوئی مخلص قائد لیڈر موجود نہیں ہے، اور ایسے قائد کی تلاش اب بھی ہے، اب بھی خیر کہہ رہا ہے کہ وہ ہے، تو یہ پس منظر آپ لکھ سکتے ہیں کہ زندگی تو اس کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ تو یہ دونوں پس منظر، ایک عشق مجازی کا، دوسرا یہ ہجرت کا دکھ کا جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ریفرنس کے آپ شعر لکھیں کہ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، شعر نمبر 6 ناصر کاظمی غزل نمبر 1، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اور اسی شعر نمبر 6 کے لیے آپ ایک اور لکھ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں سوچتا ہمیں اس بن، جب آپ عشق مجازی کا پس منظر پیش کریں گے تو آپ یہ شعر لکھیں، کچھ نہیں سوچتا ہمیں اس بن، شوق نے ہم کو بے حواس کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جنہیں ہم بھولنا چاہیں وہ اکثر یاد آتے ہیں، جنہیں ہم بھولنا چاہیں وہ اکثر یاد آتے ہیں، برا ہو اس محبت کا وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، برا ہو اس محبت کا وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، کیونکہ ماضی جو ہے وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ماضی جیسا بھی گزرا ہو وہ انسان کی یادوں میں، اس کے خیالوں میں رچا بسا رہتا ہے۔ تو شاعر کا بھی یہی حال ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے ماضی میں رہتے ہیں، تو ایسا آدمی زندگی میں خوشیاں حاصل نہیں کر سکتا، بہت کم خوشی اس کے حصے میں آتی ہے، چونکہ وہ موجودہ جو خوش وقت ہے، خوشحال وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، اس کو بھی اپنے ماضی میں رہ کر ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی عام انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، تو اپنے ماضی میں رہے اور گھلتا رہے، روتا رہے، اسی کو یاد کرتا رہے، اور جو موجودہ وقت ہے اس کو بھول جائے، اس کو بھی ضائع کر دے۔ تو یہ سچویشن ایک نارمل آدمی کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن جن کی زندگی میں بہت دکھ ہیں وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو بھلاتے نہیں ہیں۔ تو آخری اور 7واں شعر غزل نمبر 1 کے لیے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو اس شعر میں دیکھیں کہ پوری پچھلی غزل میں شاعر نے اپنے محبوب سے جدائی کا ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ امید نہیں چھوڑی، رجائیت بھی اس میں ہے، ایک اداسی تنہائی تو ہے، لیکن میر تقی میر سے بہت متاثر ہیں اور ان کے مقلد ہیں، تو میر تقی میر سے متاثر ناصر کاظمی کے ہاں افسردگی اور حزن کے باوجود کہیں کہیں رجائی لہجہ ملتا ہے، آپ لکھیں گے کہیں کہیں رجائی لہجہ ملتا ہے، رجائیت بھی ہے، مطلب کہ شاعر جو ہے اس کی زندگی میں دکھ تو ہے، تنہائی تو ہے، لیکن وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ تو اس شعر کے اس مقطع میں، مقطع وہ ہوتا ہے جو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو شاعر نے ناصر تخلص استعمال کیا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو یہ مقطع ہے غزل کا، غزل نمبر 1 کا۔ تو اس مقطع میں شاعر نے ایک امید ظاہر کی ہے کہ دکھ کے بعد سکھ اور خزاں کے بعد بہار کی آمد فطری ہے، جس طرح رات کے بعد دن کا اجالا آتا ہے، اسی طرح سے ہر دکھ کے بعد غم کے بعد خوشی آتی ہے، ہر موسم خزاں کے بعد بہار کا موسم آتا ہے۔ تو اگر آج محبوب کا رویہ اور سماج کا برتاؤ درست نہیں ہے تو کل وہ اپنا رویہ بدلیں گے، یہ بھی ایک پہلو آپ لکھیں گے کہ وہ محبوب کے رویے سے دکھی ہے، بہت پریشان ہے کہ اس کا محبوب جو ہے اس سے بے تنائی سے پیش آتا ہے، مطلب کہ اس میں آپ یہ کہیں گے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے رویے سے بہت پریشان ہے۔ پہلے تو وہ اس کی جدائی کی بات کر رہا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ کبھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یک طرفہ محبت ہے، شاید اس کے محبوب نے کبھی اس سے محبت کی ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اس سے کوئی بات چیت ہوئی، کبھی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ ان یادوں میں خوش رہتا ہے،
لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ امید ہے کہ کبھی نہ کبھی حالات بہتر ہوں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا آپ یہ کہیں گے کہ شاعر کی طبیعت میں جو یاسیت ہے ہجرت کے دکھ کو لے کر، کوئی ہجرت کا دکھ ہے شاعر کے دل میں، وہ ختم نہیں ہو رہا. اور پاکستان میں جو لٹے پھٹے لوگ آئے اپنی جائیدادیں لٹا کر، اپنے لختے جگہ کٹوا کر، اپنی عزتیں لٹا کر، اپنے مال تن من دن سب کچھ قربان کر کے جو اس سرزمین پہ آئے، تو ناصر کاظمی نے جو ان کی حالت دیکھی ہے وہ گواہ ہیں اس سارے واقعے کے. تو ان کے دل میں وہ دکھ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اپنے آپ سے وہ شاعر کہہ رہا ہے جو اتنا دکھی ہے ان کی حال کو دیکھ کر کہ غم نہ کر زندگی پڑی ہے، ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، بہت زندگی پڑی ہے. اگر آپ خزاں کا موسم ہے تو بہار کا موسم بھی آئے گا. اگر لوگوں کی زندگی میں یہ دکھ ہے، یہ غم ہے، تو کبھی ان کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی. کیونکہ پاکستان کے سرزمین پہ قدم رکھتے ہی لوگ سجدے میں چلے جاتے تھے اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے تھے کہ جو کچھ وہ قربان کر کے آئے ہیں، جو دکھ ہے غم ہے اس کو بھول جاتے تھے. کیوں؟ ایک امید تھی اور یقین تھا بلکہ کہ اپنے اس سرزمین، اپنے وطن میں اب ان کی زندگی بہت اچھی ہوگی، وہ جیسے چاہتے ہیں آزادانہ زندگی گزاریں گے. لیکن افسوس کہ آج کے پاکستان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں، وہ بزرگوں قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاں گئی ہیں، وہ ضائع گئی ہیں. وہ ان کا رنگ ابھی، ان کا جو لہو تھا وہ بھی رنگ لانا باقی ہے. ابھی لوگ ان قربانیوں کو بھول چکے ہیں، آج کی جو نسل ہے بھول چکی ہے. اس لیے پاکستان میں مخلص لوگ چاہیے، مخلص قائدین کی اشد ضرورت ہے اس ملک کو ترقی دینے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم ابھی ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہوئے ہیں. تو آپ یہ ہجرت کے دکھ کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ شاعر اپنے ہجرت کے جو دکھ ہے اس کو بھی دیکھ کر ایک امید دلا رہا ہے. اللہ کی ذات پہ بڑی امید ہے، اور ہمیں دین بھی یہی کہتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہو، مایوسی گناہ ہے. تو امید پہ دنیا قائم ہے. تو آپ ریفرنس لکھیں، ریفرنس کے لیے شعر کہ مایوس نہ ہو اداس راہی، مایوس نہ ہو اداس راہی، پھر آئے گا دور صبح گاہی، پھر آئے گا دور صبح گاہی. اور اسی شعر نمبر 1 کے لیے آپ اور ریفرنس لکھیں کہ کبھی سنبھلنے لگی ہے جہاں بھی، کچھ سنبھلنے لگی ہے جہاں بھی، بدل چکا رنگ آسماں بھی. کچھ سنبھلنے لگی ہے جہاں بھی، بدل چکا رنگ آسماں بھی. جو رات بھاری تھی ٹل گئی ہے، جو دن کڑا تھا گزر گیا ہے. جو رات بھاری تھی ٹل گئی ہے، جو دن کڑا تھا گزر گیا ہے. یہ بھی ناصر کاظمی کا اپنا شعر ہے. تو ایک بہت بڑی امید ہے اس شعر میں کہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دکھوں کی، ظلم کی، غموں کی رات تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور ایک لمبا بہت مشکل دن تھا کہ جب لوگ ہجرت کر کے اس ملک میں، اس سرزمین پہ پہنچنے کی قربانیاں دے کے آئے ہیں، تو وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب وہ اس ملک میں آ گئے ہیں، اب سب کچھ ان کے مطابق ہو جائے گا. تو آج کا اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.